لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خیران عزیزان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ ہمارا درس جو ہے آج تاریخ اسلام کے جو ہم متواتر طور پر نقش عصمت سے پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، آج ہمارے جو ہے 7ویں معصوم یعنی 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تاریخ یعنی ان کی سوانح حیات کی طرف مختصراً طور پر نظر ڈالیں گے کہ آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام اور جناب ام فروا بنت قاسم کے آپ پوتے تھے، یعنی آپ کے یہ دادا دادی تھے، اور جعفر صادق علیہ السلام اور حمیدہ خاتون کے آپ بیٹے تھے، یعنی ان کی والدہ کا نام جو ہے حمیدہ خاتون اور ان کے والد جو تھے وہ ہمارے چھٹے امام صادق علیہ السلام تھے. امام کی جو ولادت ہے وہ 7 صفر 128 ہجری کو، اور ابوا کہ جس جگہ پر امام کی ولادت ہوئی ہے اس کا نام تھا ابوا، جو مکے اور مدینے کے درمیان میں ایک کوئی جگہ ہے، وہ ابوا کے نام سے مشہور ہے. وہاں پر امام کی ولادت پائی ہے. آپ کے جو مادر گرامی تھی، آپ کے جو والدہ گرامی تھی یعنی حمیدہ خاتون کہتی ہیں کہ جب میرے فرزند کی ولادت ہوئی ہے، جب میرا فرزند اس دنیا میں آیا ہے، تو اس نے آتے ہی یعنی اس دنیا میں آنکھ کھولتے ہی اس نے اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف کیا تھا، یعنی آسمان کی طرف رخ کرنے کے بعد اس نے جو ہے کلمہ شہادتین کو جاری کیا تھا، اور ان کے جو ہے سیدھے بازو پر یعنی داہنے بازو پر ایک آیت کا جو ہے مثلا ایک آیت کندہ تھی، یعنی لکھی ہوئی تھی، گڑی ہوئی تھی ان کے بازو پر. وہ آیت کیا تھی؟ تمت بسم اللہ الرحمن الرحیم تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا. یہ آیت ان کے داہنے بازو پر گڑی تھی امام کے. امام کا جو نام ہے وہ ہے موسیٰ، ٹھیک ہے، امام موسیٰ کاظم ہم کہتے ہیں، کاظم ان کا لقب ہے. موسیٰ جو ہے وہ امام کا نام ہے، اور مشہور لقب ان کا جو ہے وہ کاظم ہے، جسے شہرت ملی ہے جس لقب کو، وہ یہ جو ہے وہ کاظم ہے، غصے کو پی جانے والا. جس کا یعنی اس لقب کی ایک مصلحت یہ بھی ہو سکتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ پیغمبران اور اولو العزم سے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو اس کی ایک صفت قرآن کریم میں کیا ہے؟ غضبان بیان ہوئی ہے. تو قدرت نے چاہا یعنی ایسے لوگ کہ جو غضبان یعنی غضبان غصے کو پی جانے والے لوگ، یعنی وہاں سے امام جناب موسیٰ تک جو ہے وہ ان کی صفتیں اسی نام سے پکارا گیا ہے انہیں. پس پروردگار عالم نے چاہا کہ ایک موسیٰ کاظم بھی پیدا ہو جو دونوں کے جو ہے طرح کے الہی کردار کو اپنائے اور سامنے آ جائے، یعنی دونوں کردار دنیا کے سامنے آ جائے، تاریخ نبوت بھی اور تاریخ امامت بھی. اور جب یہ ساری چیزیں پروردگار عالم کے جو قدرت سے جو مصلحت سے ہوتی چلی آ رہی تھیں، ایک یہ کہ نبوت کو بھی سامنے لاتی تھی اور امامت کے فرق کو بھی سامنے لاتی تھی، اور واضح ہو جائے کہ قہر و جلال کا مرقع دیکھنا ہو تو نبی موسیٰ کو دیکھ لو، اور اگر حلم و تحمل پروردگار کا نمونہ دیکھنا ہو تو حضرت امام موسیٰ کاظم سے دیکھ لو. یعنی غیظ و غضب کے بھی عالم میں جب نبی خدا آتا ہے تو وہ بھی مثال بنتا ہے، اور امام جناب موسیٰ یعنی قہر و جلال کا جو مرقع تھا ان کا وہ نبوت میں دکھائی دیتا ہے، اور جب یہ امامت میں آ جاتا ہے تو وہ غصے کو پینے والا بن جاتا ہے، کاظم بن جاتا ہے. پھر کہہ رہے ہیں کہ امام کے جو ہے دوسرے القاب کیا تھے، اور کچھ القاب جو عبد صالح، صابر، امین، باب الحوائج وغیرہ ہے. زیادہ مشہور جو ہے ان کی کنیت جو ہے وہ ابو الحسن، ابراہیم، ابو اسماعیل، یہ 3 کنیت ان کی زیادہ فیمس تھی. امام کی نماز اور ابو حنیفہ کا سوال، یعنی امام کی درحال یعنی واقعات جو امام کی زندگی سے ملتے ہیں جو درس آموز ہے،
وہ یہ کہ جب ابو حنیفہ نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ایسی جگہ پر اس نے جو ہے امام کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں جہاں سامنے سے لوگ گزر رہے ہیں، وہاں سے آمد و رفت کر رہے ہیں، تو امام سے اس نے جو ہے شکایت کر دی کہ آپ ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں جہاں پہ لوگ آتے جا رہے ہیں، اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں جہاں سامنے سے لوگ گزرتے ہی جا رہے ہیں، آتے جاتے یعنی آمد و رفت ان کی جاری ہے۔ آپ کے جو ہے امام صادق علیہ السلام جو ہے کہہ رہے ہیں کہ یعنی یہ سوال جو ہے یہ جو شکایت تھی وہ ان کے والد گرامی سے کی گئی کہ آپ کے بیٹے نے اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں جہاں سے لوگوں کا گزر ہو رہا ہے۔ بس امام نے جو ہے جواب طلب کیا اور اپنے ہی بیٹے سے سامنے جو ہے سوال کو رکھا اور ان سے جواب طلب کیا، تو بس امام نے بڑی آرام سے جو ہے اس چیز کو بیان کیا کہ جب میں اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، جب میں اس کی عبادت کرتا ہوں تو میں اتنا زیادہ اس میں محو ہوتا ہوں، اور یعنی جو قربت اور جو نزدیکی ہمارے درمیان ہوتی ہے، یعنی اتنا زیادہ میں قریب ہو جاتا ہوں اپنے خدا کے کہ کوئی بھی آنے جانے والا راہگیر میرے اور میرے خدا کے درمیان نہیں آ سکتا ہو۔ یہ جو در حقیقت امام نے جو جواب دیا، یعنی اس امر کی طرف اشارہ تھا کہ جب انسان کا ذہن جلال و جمال جو ہے مثلا انسان کا جو ساری چیزیں ہیں اس کی ہے، یعنی جب وہ مرکز نہیں ہوتا ہے تو توجہ ہٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے، تو ایسے مقامات پر نماز کا پڑھنا مکروہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر خدا رگے گردن میں، یعنی امام نے جب جواب دیا کہ میں اتنا زیادہ قریب ہوتا ہوں ایسے جیسے خدا یعنی میری رگ میں ہوتا ہے، خدا میری رگ میں جو ہے موجود ہے، بس اگر یعنی انسان اگر ان چیزوں سے دور ہے تو اس کے لیے جو ہے آمد و رفت انسان کے شکل و نما، انسان کے جو بھی اس کے سامنے ہو رہا ہے وہ اس کی طرف توجہ دے سکتا ہے۔ لیکن امام نے یہ کہہ کر جو ہے ثابت کر دیا کہ جب انسان کے اندر خدا بستا ہے، اندر ہی خدا وجود رکھتا ہے، یعنی کسی بھی جلوے کو، کسی بھی چیز کو وہ دیکھے تو اسے وہ چیزیں نظر ہی نہیں آتی، یعنی وہ اس کی طرف توجہ دے ہی نہیں سکتا جب جلوے پروردگار خود اس کے وجود میں نمایاں ہو۔ یعنی ایسی نماز میں کوئی کمزوری نہیں ہے، اور یہی امت مسلمہ اور امامت کی عبادتوں کا نمایاں فرق ہے۔ یعنی ایک امت اور ایک امام جو معصومین ہیں وہ جب نماز پڑھتے ہیں اور جب امت نماز پڑھتی ہے تو یہ دونوں چیزیں وجود، یعنی جو فرق ہے ان دونوں میں، وہ فرق یہاں پر عیاں ہے، وہ فرق یہاں پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ جب معصوم عبادت کرتا ہے تو اس کے وجود میں پروردگار عالم ہوتا ہے کہ وہ کہیں پر بھی اس کا ذہن کہیں پر بھی کسی بھی خوبصورت، کسی بھی رنگوں جو ہے چیزوں کی طرف نہیں جاتا، اور جب امت نماز پڑھتی ہے تو وہ خود دوسرے جلوے کی طرف نگاہ کرتی ہے۔ کیونکہ ہم امت جو ہے وہ اپنے یعنی ہم جو ہے اپنے اندر خدا کے وجود کو محسوس نہیں کرتے، اگر وہ محسوس ہو جائے تو کیا ہو، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے غائب ہو جائیں۔ خوب یہ جو ہم یعنی امام کے جو دور تھا زندگی کا اور جس طرح سے وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے، اس دور میں جو ہے جو خلیفہ بنا ہوا تھا، جو حاکم بنا ہوا تھا، مثلا حاکم وقت بنا ہوا تھا یعنی ہارون رشید سے، بس جس طرح سے ہر دور میں ایک دشمن ہمیشہ سے موجود تھے، معصومین کے، اللہ کی آیتوں کے دشمن، یعنی اللہ کے نشانیوں کا دشمن، اسی طرح سے امام کی بھی زندگی میں ہارون رشید جو ہے امام کا کھلا ہوا دشمن تھا۔ ہارون رشید جو اگرچہ جو ہے علم دوست جو ہے وہ اس کی جو صفتیں تھیں، یعنی مشہور ہوا کہ وہ دوستی رکھتا ہے اور اس طرح سے، لیکن در حقیقت میں ہارون رشید کا جو اصل چہرہ تھا وہ یہ کہ ہارون رشید نے سادات کشی بہت زیادہ کی ہے، یعنی سادات کو بہت زیادہ قتل و غارت کیا ہے، اور یہ عالم تھا کہ 172 ہجری میں اس نے نفس زکیہ کے بھائی عبداللہ کو زندہ دیوار میں چنوا دیا تھا۔ خوب قبر مقدس حضرت امام حسین کی جو یعنی بیری کا درخت تھا اس پہ اس نے اس کو کٹوا دیا، اور جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا، یعنی اس درخت کے بارے میں رسول نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ بیری کا درخت کاٹنے والے پر لعنت کرے، یعنی ہارون رشید نے یہ حکم دیا تھا اور اس بیری کے درخت کو امام کی قبر سے جو ہے ہٹوا دیا تھا۔
اور رسول نے اپنے زمانے پہ ہارون رشید پر کیا کی تھی؟ لعنات بھیجی تھی۔ شہر طوس میں جو ہے حمید ابن قحطبہ طوس کے قتل سادات کا حکم دے دیا، اور اس نے کیا کیا، ایک وقت میں 60 سادات کو تہہ تیغ جو ہے کر دیا تھا، یعنی ایک وقت میں 60 لوگ 60 لوگ جو ہے وہ جو ہے ہارون رشید کی اس کا تلوار کا جو ہے وہ لوگ بنتے تھے، نشانہ بنتے تھے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ 172 میں یہ ساری چیزیں ہوئیں کہ اس نے بیری کے درخت کو کٹا، 173 اور 60 لوگوں کو ماروایا تھا ساداتوں کو۔ 173 ہجری میں جو ہے حج بیت اللہ کے بہانے سے مکہ و مدینہ کا اس نے سفر کیا، اور وہاں پر جو ہے 2 مرتبہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قتل کرنے کا بہانہ تلاش کر رہا تھا وہ، کہ کس طرح سے امام کو کیا کر دے، شہید کر دے۔ خوب، لیکن وہ اس کام میں اپنے کیا رہا، ناکام رہا، وہ کامیاب نہیں ہوا۔ پھر ایک مرتبہ جو ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو فرزند رسول ہونے کی دلیل کا مطالبہ کیا تھا، اور عام طور پر کیا ہے، اولاد بیٹوں کے ذریعے سے چلا کرتی ہے، یعنی جس طرح سے ایک یعنی وہ چیزیں جو آتی رہتی ہیں نسل در نسل، خوب وہ چیزوں کی اس نے طلب کی۔ اور خوب آپ نے جو جواب میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کی ذریت ابراہیم ہونے کا حوالہ دیا، یعنی حضرت عیسیٰ سے حضرت مثلا جو جناب ابراہیم سے نسل چلتی ہوئی حضرت عیسیٰ تک آئی، انہوں نے امام نے جو ہے اس کا حوالہ دیا۔ دوسری طرف سے آیت مباہلہ کی تلاوت کی، اور ہارون رشید کے قتل کا بہانہ نہ تلاش کر سکا، یعنی وہ اس بہانے سے امام سے علم مطالبہ کر رہا تھا کہ وہ اپنی نسل کو کیا کرے، مثلا اس طرح سے ظاہر کرے جب امام نے اپنی نسل کو بیان کرنا نبوت سے بتایا اور یہ ساری چیزیں بتائیں، تو وہ کیا ہو گیا، قاصر ہو گیا اس چیز پہ کہ وہ امام کو قتل نہیں کر سکا تھا۔ خوب، اور دوسری یعنی سیکنڈ ٹائم ایسا ہوا تھا کہ مدینے میں ہارون رشید نے قبر مبارک رسول اللہ یبن العم کہہ کر جو ہے سلام کیا تھا، یعنی چچا زاد کہہ کر خوب کیا تھا، اور حضرت موسیٰ کاظم نے یہ جو ہے ابتہ کہہ کر سلام کر دیا، جس پر حکومت سے مقابلہ کے جرم میں آپ کو گرفتار کرنے کا حکم دیا، بغداد لے آیا، لیکن خواب میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو اس نے دیکھا اور غضبناک شکل میں دیکھ کر آزاد کر کے مدینہ واپس بھیج دیا تھا اس نے، اور تب بھی وہ امام کو قتل کرنے سے قاصر رہا۔ خوب، یہ 2 مرتبہ کا یہ سانحہ ہے کہ اس طرح سے وہ جو ہے اپنے مقصد میں کا ناکام رہا۔ پھر کیا ہے، اس نے کیا کیا، کبھی قید خانے میں امام حسین جمیل عورت کو بھیج کر یعنی زنا کے الزام لگوائے، یعنی حسین یعنی خوبصورت عورتوں کو وہاں قید خانے میں بھیجا جاتا تھا، اور اس طرح سے جو ہے اسے یعنی زنا وغیرہ کے الزام لگوانا چاہتا تھا، نعوذ باللہ امام کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا چاہی، لیکن اس میں بھی وہ کیا کر رہا، ناکام رہا۔ آخرکار ہارون رشید نے جو ہے 20 شوال 179 ہجری کو جو ہے مدینہ پہنچ کر اس نے کیا کیا کہ یعنی نماز کی حالت میں امام کو گرفتار کر لیا، اور امام کو گھر والوں سے بھی کیا ہے، رخصت ہونے کی اس نے اتنی بھی مہلت نہیں دی کہ وہ اپنے گھر والوں سے مل کر وہاں سے جاتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا، امام کو بصرہ روانہ کر دیا، بصرہ کی طرف بھیج دیا۔ 1 ماہ 17 روز یعنی تقریباً 1.5 ماہ کے بعد امام جو ہے 7 ذی الحجہ کو بصرہ پہنچے، اور آپ کو وہاں قید خانے میں جو ہے اس نے بند کر دیا تھا، اور 1 سال تک وہیں پر رکھا۔ امیر بصرہ جو ہارون رشید کا چچا زاد بھائی تھا، عیسیٰ ابن جعفر جس کا نام تھا، اس نے جو ہے سفارش لکھی کہ یہ بندہ خدا کو صرف عبادت میں مصروف رہتا ہے، اسے آزاد کر دے، یعنی اس نے بتایا کہ میں تب سے اسے دیکھ رہا ہوں کہ یہ صرف عبادتیں کرتا جاتا ہے، اسے تمہیں بند کر کے کیا ملنا ہے، تم اسے آزاد کر دو۔ تو امام کو بغداد طلب کر کے اس نے فضل ابن ربیع کے قید خانے میں رکھ دیا۔ جب اس نے یہ چیزیں اس کے ساتھ کی، یعنی دعویٰ کیا کہ انہیں آزاد کر دیا جائے، اسے خطرہ لاحق ہوا، اور اس نے کیا کیا، امام کے قید خانے کو ہی بدل دیا۔ خوب، وہاں فضل بھی جو ہے ضرورت کے کردار سے متاثر ہو گیا، یعنی امام کا جو کردار تھا، امام کا جو رویہ تھا، اس سے وہ بھی متاثر ہو گیا،
تو سراج بن شاہک ملعون کو قید خانے کا نگران بنا دیا گیا اور اس نے زہر سے امام کو کیا کیا، زندگی کا خاتمہ کر دیا، اس نے شہادت تک امام کو پہنچا دیا۔ یعنی ہر طرف سے جب لوگ متاثر ہوتے گئے امامت سے، امامت کے کردار سے لوگ ان کی طرف ہوتے گئے، اس کا ڈر اور خوف اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ آخرکار کو وہ کیا ہو گیا، امام کو قتل کرنے پر مجبور ہو گیا، کہ وہ جو ڈر جو خوف تھا اس کے اندر، اس نے کیا کیا، اپنی انسیکیورٹی سمجھتے ہوئے اس نے امام کو شہادت تک پہنچا دیا۔ خوب، امام سے جو ہے کچھ روایتیں ہیں کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے 2 حجتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پہلی حجت کیا ہے، ظاہر و باطنی۔ ظاہر حجت انبیاء و مرسلین علیہ السلام ہے، اور دوسری حجت جو ہے وہ باطنی حجت ہے، ٹھیک ہے نا، اندرونی حجت۔ وہ کون سی ہے، انسان کی اپنی عقلیں ہیں، یعنی انسانوں کی اپنی عقلیں جو ہے وہ باطن کی اس کی حجت ہوتی ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دین خدا کو سمجھو، کیونکہ فقہ بصریت کی کلید یعنی اس کی چابی ہے، اور مکمل عبادت دنیا و آخرت میں عظیم مرتبوں تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ دین خدا جو ہے یہ ساری چیزیں کیا ہے، جب دین خدا کو انسان پہچانتا ہے، اسے سمجھتا ہے، تو وہ کیا ہے، بصیرت، اس کی جو فقہ بصیرت ہے وہ باز ہوتی ہے، اور مکمل عبادت اور دنیا اور آخرت میں بھی عظیم مرتبے تک پہنچاتی ہے۔ وہ فقیہ کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے سورج کی فضیلت ستاروں پر ہے، اور جو شخص دین کے فقہ نہ حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا ہے۔ ایک فقیہ کی عابد پر امام جو ہے وہ فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد امام فرما رہے ہیں کہ حضرت کتنا برا ہے وہ شخص کہ جو 2 چہرے والا اور 2 زبان والا ہے، یعنی منافق شخص ہے، ٹھیک ہے، جو سامنے سے برادر مومن کی تعریف کرے اور پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرے۔ اگر یعنی برادر مومن کو کچھ مل جائے تو اس کی حسد کرنے لگے، اور وہ مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو اسے اکیلا چھوڑ دے۔ یعنی امام جو ہے وہ منافق کی پہچان بتاتے ہیں، کہ امام فرما رہے ہیں کہ ایک شخص منافق یعنی سامنے سے اپنے برادر مومن کے لیے تعریفیں کرتا ہے، لیکن جب وہ مصیبتوں میں آن پڑتا ہے تو اسے چھوڑ دیتا ہے، اور اگر وہ اچھے وقت میں ہو، یعنی اس کے ساتھ کچھ اچھا ہو جائے تو وہ حسد کرنے لگتا ہے، برے وقت میں اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اس کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے۔ یہ ایک منافق کی جو ہے خصلت ہوتی ہے۔ پھر امام فرما رہے ہیں کہ ایک مومن دوسرے مومن بھائی کا ہے، چاہے اس کے والدین نے اس کو نہ جنا ہو، یعنی برادر مومن یعنی مسلمان شخص، ایک بائیمان شخص جو ہے وہ ایک دوسرے کے آپس میں بھائی ہے، جو اپنے بھائی کو متہم کرے وہ ملعون ہے، یعنی جو اسے جو ہے متہم کرے، جو اسے وہاں پر جو اپنے بھائی سے یعنی اچھا نہ کرے، اسے ہلاک کرے اور اسے گرنے یعنی اس کی پستی کا وہ کرے، وہ کیا ہے، مثلا ملعون ہوتا ہے۔ جو اس کو نصیحت نہ کرے وہ ملعون ہے، جو اپنے بھائی کی غیبت کرے وہ ملعون ہے، ٹھیک ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں جب بھی لوگ نئے نئے قسم کے گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو نئے نئے قسم کے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، یعنی جب گناہ کے قسمیں، گناہ کی شکلیں بدلتی ہیں تو خدا بھی اپنے عذابوں کی شکلیں بدل بدل کر جس طرح سے گناہ ہوتا ہے اسی طرح سے خدا ان پہ عذاب نازل کرنے لگتا ہے۔ خوب، یہ کچھ چھوٹی سی بہت ہی مختصراً طور پر امام کی سوانح حیات تھی جو کلی طور پہ بیان کی گئی، کہ امام نے اپنی زندگی کس طرح سے بسر کی، امام نے کن چیزوں کی طرف اشارہ کیا، امام نے اپنی حکمت اور اپنے علم کے بارے میں کیا بتایا، کیا دنیا کو دکھلایا اور کس طرح سے ثابت کی، یہ ساری چیزیں خوب امام کی زندگی سے کچھ سوالات کی۔ امام جب یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب ولادت ان کی پائی تھی، یعنی ولادت جب رخ پائی تھی، امام جب اس دنیا میں آئے تھے تو انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا تھا؟ خوب
دوسرا سوال کہ امام کے کچھ القابات بیان کیے گئے ہیں، ان القابات کو بیان کریں۔ تیسرا سوال یہ کہ امام صادق علیہ السلام سے جب ابو حنیفہ نے شکایت کی تھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی کہ وہ لوگوں کی آمد و رفت والی جگہ پر نماز پڑھتے ہیں، تو امام نے بہت ہی بہترین جو ہے جواب دیا تھا اس کا خوبصورت۔ وہ جواب کیا تھا؟ چوتھا سوال یہ کہ ہارون رشید نے سن 172 یعنی 172 اور 173 میں کن کاموں کو انجام دیا تھا؟ پانچواں سوال آپ لوگوں کی خدمت میں کہ امام نے 2 حجتیں انسانوں کی بتائی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے انسانوں کو 2 حجتیں ملی ہیں، وہ حجتیں کون سی ہیں؟ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔